یقیناً امام معصوم نے حلال و حرام کی باتیں بتائی ہے، پورا دین امام کے فرمان کے زیر سایہ ہے، لیکن یہ بات بھی تو بہت ضروری ہے۔ ایک زندیق آ کر کہتا ہے کہ تم کہتے ہو، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت بے ادبی کے ساتھ، کہ خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر کام کر سکتا ہے۔ اچھا کر سکتا ہے تو پوری دنیا کو انڈے میں سموئے، دو شرطوں کے ساتھ، نہ دنیا چھوٹی ہو نہ انڈا بڑا ہو۔ ہم ہو تو انڈے کی بات بعد میں کریں گے، پہلے پتھر اٹھا کے اس کے سر کو انڈا بنائیں، اس سے چوزا نکالیں، اس کے بعد پھر بات کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے عرض کیا تھا کسی موقع پر، یہ فقہ میں لفظ استعمال، ایک جواب نقضی ہے۔ نقض کاٹ، سامنے والے کو صرف خاموش کرانے کے لیے کوئی بات کرتے ہیں، کبھی جواب نہیں آتا، کہتے چپ بدتمیز، تم سے کون بات کر رہا ہے، ایک چپ کرانا یہ ہے۔ امام اس طرح سے تو نہیں، جواب نقضی دے رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر ضرور ہے، مگر تمہارا غلام نہیں ہے کہ جو تم کہو وہ کرے، بلکہ میں سمجھتا ہوں بعد والی دلیل سے زیادہ مضبوط ہے۔ ذرا بھی عقل لگتا ہے، کسی بزرگ کو ہم التماس تو کر سکتے ہیں، خدا سے دعا کر کے کوئی بات مانگ تو سکتے ہیں، حکم تو نہیں دے سکتے کہ ایسا کرو۔ بات آدھی سمجھ میں آئی، لیکن پھر بھی امام نے فرمایا اگر پھر بھی آپ ضد کرنا چاہو کہ دنیا انڈے میں سموئے، میں انڈے سے بھی کم کی مثال دوں، سامنے دیکھ کیا نظر آئے گا؟ بیابان ہے، عرب صحرا ہے، پہاڑ ہے اور صحرائی جگہ ہے، دریا ہے، پانی ہے، چاند سورج انسان مخلوق سب نظر آتے ہیں۔ کہا کس سے دیکھتے ہو؟ آنکھ سے۔ عربی میں ادسا، عین دال سین دو چشمی ہے، ادسا لغت میں ہے کہ ادسا دال ثابت مسور، دال جو کالی دال ہوتی ہے، دال کے برابر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، اس کیمرے کے ذریعے سے ہم دیکھیں پورے ہال کو دیکھ رہا ہوں، اتنے سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، ساری چیزیں، نہ میری آنکھ بڑی ہو رہی ہے نہ آپ چھوٹے ہو رہے ہیں۔ کہا پہاڑ نظر آ رہا، بیابان نظر آ رہا، دریا سمندر نظر آ رہے ہیں، کبھی آنکھ تمہاری بڑی ہو گئی ہے؟ نہیں، کبھی وہ چیزیں چھوٹی ہو گئی۔ جس خدا میں یہ طاقت موجود ہے کہ عدسے کے ذریعے ساری چیزیں دکھا سکتا ہے، وہ چاہے تو تمہیں خاموش کرنے کے لیے انڈے میں دنیا کو سمو سکتا، لیکن تیرا نوکر نہیں کہ اسے سمو دے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہت مشہور واقعہ ہے، بڑا سینہ ٹھوک کر آیا تھا کہ آج جعفر صادق کو ایسا خاموش کروں گا کہ دنیا کو پتہ چلے گا میرا علم کتنا ہے۔ ایسے اس کے چراغ کو امام نے خاموش کیا کہ خاموشی سے سر جھکائے جانے پر مجبور ہوا۔ یہ طریقہ امام معصوم کا۔ اسی لیے آپ علوم کس کے وارث تھے؟ حضرت باقر العلوم امام کے وارث تھے، جنہوں نے دینی مرکز اور علمی منبع تیار کیا تھا۔ اصل یہ بنیاد پانچوں امام کے، اسی کو امام نے خوبصورتی کے ساتھ، یہاں پر جملہ یاد آ رہا ہے، بسا اوقات خصوصیت سے عالم کے خاندان میں اتنا بڑا مجتہد نکمہ جو فرزند نکلا نا، اس نے باپ کے ساری خدمتوں پر بھی پانی پھیر دیا۔ بہترین ڈاکٹر، پتہ چلا گلاس میں پانی ڈال کر بھی نہیں پی سکتا، ایسا بیٹا پیدا ہوا۔ بہترین مومن، فاسق و فاجر اولاد پیدا ہو گئی۔ یہ خدمت خدا کی طرف سے لطف ہے۔ امام محمد باقر نے علمی مرکز حوزہ علمیہ تیار کیا، اسے جعفر صادق نے اس خوبصورت انداز سے آگے بڑھایا کہ دنیا کے علوم کے مالک بھی بنے اور فقہ جعفریہ کے بانی بھی قرار پائے۔ یا میری علمی سطح سے بلند ہے کہ میں اس وقت اس گفتگو میں ان علوم کا نام لے کر احسا کروں جن علوم کا امام نے لوگوں کو تعلیم دی۔ اچھا طریقہ کار، میں نے عرض کیا مختلف عقائد پیدا ہو گئے تھے، مختلف نظریات کے افراد تھے۔ چھٹے امام کے بعد ہی تو اسماعیلی اور بوہری اور پتہ نہیں دیگر نظریات والے عقائد والے پیدا ہو گئے۔ امام نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ ہم تو جو بھی ہمارے مدرسے میں مکتب میں آئے گا یا نور ایمان میں آئے گا تو پہلی شرط تو پوچھیں گے نا، تم شیعہ ہو تو ہم تمہیں پڑھائیں گے، ورنہ تو کیوں پڑھائیں، یا اگر نہیں ہو تو شیعہ بنو پھر ہم تمہیں پڑھائیں گے۔ امام نے کوئی تاریخ ہمیں نہیں ملتی کہ کسی کو مجبور کیا ہو کہ پہلے علی ولی اللہ پڑھو تو میں تمہیں پڑھاؤں گا، نہیں، علم دیا۔ اور ایسے نکھرے اور سنہرے عالم ہر فن میں تیار کیے، ایک شرط رکھا کہ پڑھ کر گھر میں نہ رہو، جاؤ کونے کھانچوں میں دنیا میں علم کو پھیلاؤ، بس میری طرف سے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جو کچھ مجھ سے سیکھا ہے اسے دنیا میں دنیا تک پہنچاتے رہو، پھیلاتے رہو۔
اب وہ چاہے وہ عیسائی تھا یا یہودی تھا، وہ مسلمان تھا کہ کافر تھا، علم کا نور لے کر جب کسی جگہ گیا اور نور کو روشن کیا، سب پوچھنے لگے کہاں سے سیکھا؟ جواب ملتا تھا جعفر صادق۔ یہودی سے پوچھا کس سے سیکھا؟ جعفر صادق۔ عیسائی سے پوچھا کس سے سیکھا؟ جعفر صادق۔ مسلمان سے پوچھا کس سے سیکھا؟ جعفر صادق۔ طب کے بارے میں معلوم ہوا جعفر صادق، علم فلکیات کے بارے میں معلوم ہوا جعفر صادق۔ بغیر بتائے امام کا کلمہ لوگوں نے دنیا بھر میں پڑھنا شروع کر دیا۔ شاید اسی لیے ہماری بھی ایک ذمہ داری انہی چھٹے امام نے بیان فرمائی ہے، کیا؟ کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو بغیر زبان کے دین کی طرف دعوت دو۔ مولا ادھر چیخ چیخ کر پیٹ میں درد ہو جائے تب لوگ نہیں سنتے ہیں، بغیر زبان کے کیسے سمجھاؤ؟ امام فرماتے ہیں امام صادق کے ماننے والے ہو، پہلے صادق بنو، امام عادل کے ماننے والے ہو، عادل بنو، امین اور صادق بن کر معاشرے میں زندگی گزارو گے، بغیر پوچھے تمہاری عدالت اور صداقت کو لوگ اختیار کریں۔ واقعاً سنہرے حروف سے لکھ کر اسے گھر کے در و دیوار پر لکھنا چاہیے کہ کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم۔ ہزاروں بار کی سنی ہوئی بات ہے، ہزاروں کا مجمع ہو، ہزاروں کی آبادی ہو، ایک ہمارا، انہی چھٹے امام کا فرمان، ایک ہمارا سچا ماننے والا ہو، اس کے کردار، اس کے عمل، اس کی صداقت، اس کی امانت، اس کی عدالت، اس کی سچائی کا ایسا اثر ہو کہ ہزاروں افراد اس کی پیروی کریں۔ رضویہ والے ناراض تو نہیں ہوں گے، رضویہ جیسے آبادی ہو، لائن زیریہ والے شیعہ ہو، 5 6 مسجدیں امام بارگاہیں ہو، ہر جگہ سے علی ولی اللہ کی آواز آتی ہو، لیکن ایک بد نصیب آ جائے سب کو فاسق و فاجر بنائے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مومن بھی اگر کردار صحیح صادقی کردار پیش کرے، فقہ جعفری والا کردار پیش کرے، بس اسے دنیا میں دین پھیلانے کے لیے وہی انسان کافی ہے۔ لہٰذا انتہائی شاید بے ادبی کر رہا ہوں، لیکن معذرت کے ساتھ امام کے بارے میں میری ذمہ داری ہے، اگر میرے گھر کے اوپر لکھا جائے یہ وہ شخص ہے جو فقہ ہے جعفری کا ماننے والا ہے، میری پیشانی پر لکھ دیا جائے یہ جعفری ہے، بہت سے غیر سعید بھی جعفری لکھ کے ہمیں پریشان کرتے ہیں، اور محبت ہے اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ جعفری اور مثلا باقری کہنا اور علوی کہنا اور دیگر ائمہ سے موسوم نام رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اصل میں جعفری سادات کا نام ہوتا ہے، علوی سادات کا نام ہوتا ہے۔ اگر میری پیشانی پہ جعفری لکھیں، 2 3 باتیں پیش کر سکتا ہوں۔ بیٹی کی شادی میں مہندی ہندوؤں کے طریقے سے ہو، لکھا ہوا جعفری ہے، نماز میں نہیں پڑھوں، لکھا ہوا جعفری ہے، روزہ میں ہی نہیں رکھوں، لکھا ہوا جعفری ہے اور مکس گیدرنگ میں اپنے گھر میں کروں، ناچ گانے کی محفلیں میرے گھر میں، میرے دیوار پر بھی اور میری پیشانی پر بھی جعفری لکھا ہوا ہے۔ اس جعفری سے سوائے بوجھ اور طنز و طعن و تشنیع کے کچھ بھی ہمیں حاصل نہیں ہونے والا۔ اگر دنیا کو معلوم بھی نہیں آپ کا کردار ایسا جعفری ہے کہ دنیا والے خود کہیں یہ امام جعفر صادق کا شاگرد ہو سکتا اور کوئی نہیں، تو یہی اصل فقہ جعفری کا حق ادا کرنا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ چند دقیقے اس لیے کہ واحد ادارہ ہے کہ جب میں وقت سے پہلے ختم کرتا ہوں پھر ڈانٹ پڑتی ہے، اس لیے میں نے کہا مومنین سے اجازت لوں گا چند دقیقے اور لوں۔ تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر گیا، ایک روایت میں نے آپ کی خدمت میں بالکل اسی طریقے سے جو آج کرنے جا رہا ہوں کتاب سے باقاعدہ پڑھ کر آپ کو سنائی تھی تاکہ باور کرا سکوں کہ یہ میری طرف سے نہیں، صادق آل محمد امام جعفر نے صادق۔ 2 طریقے سے تبلیغ ہے، 2 طریقے سے دین پہنچانا، ایک پیغام حق کو پہنچانا اور ان افراد کی تعریف و توصیف اور نشاندہی کرنا جو حق بات کو ہم تک پہنچا سکتے ہیں، دوسری بات باطل اور بے حق سے، ناحق سے اور باطل چیز سے ہمیں بچائیں اور ان کی نشاندہی کریں جو ہمیں باطل میں مبتلا کرتے ہیں۔